علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے مشکل حالات میں بھی تحریک چلائی، فیض آباد میں دھرنے بھی دیے، ان کے دھرنے بہت مشہور بھی ہوئے۔ حالیہ جو دھرنا تھا، جو کچھ روز قبل دھرنا تھا، اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی طبیعت پہلے سے ہی کافی ناساز تھی اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی وہ دھرنے میں شریک تھے۔ مستند خبریں ہیں کیا کہ ان کی طبیعت کتنے عرصے سے خراب تھی اور کون کون سی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو انہیں استعمال کرنے میں ناکام رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر، شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب سے میرا تعلق نہ تو ایک صحافی والا تھا اور نہ ہی کسی اور معاملے میں۔ میں ان کا باقاعدہ ایک شاگرد بھی ہوں اور میرا ان سے بڑا ذاتی سا تعلق تھا اور وہ تعلق تا حیات رہے گا ان کی تعلیمات کے حوالے سے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے تحریک شروع کی، اس تحریک کے ساتھ کتنے لوگ جڑے، چلتے گئے، آخرکار اس پاکستان کی ایک واحد وہ تحریک بن گئی جس کو کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے لیکن دینی مقاصد ایسے تھے کہ ان کی ایک آواز پر بڑے بڑے سیاستدانوں سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، خود چل کر آتے تھے، کسی ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اپنے پلے سے پیسہ خرچ کرتے تھے، لوگ ان کے جلسوں میں، جلوسوں میں، دھرنوں میں کھانا خود تقسیم کرتے تھے اور لوگ وہاں پر بارش، دھوپ، آندھی، طوفان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آخری وقت میں جب یہ دھرنے کا اعلان کیا انہوں نے 15 تاریخ کے اور اس کے بعد پوری بھرپور طریقے سے کمپین شروع کی، تو میں آپ کو بالکل یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس وقت یہ کمپین شروع ہوتی ہے، کراچی سے واپس آتے ہیں یہ خادم حسین رضوی صاحب اور اس پر کراچی سے پشاور، پشاور سے لاہور، اس کے بعد مزار علامہ اقبال پہ جاتے ہیں، اس دوران میں ان کی طبیعت واقعی بڑی خراب ہوتی ہے مگر وہ اپنی صحت کا 1% بھی خیال نہیں کرتے اور صبح سے لے کر شام تک لوگوں سے ملنا، لوگوں کو موبلائز کرنا، مختلف جگہوں پہ جانا، مختلف ٹیموں کو تشکیل دینا، خود تھے، ان کے بیٹے لگے رہے، ان کی فیملی لگی رہی، ان کے رفقا لگے رہے۔ اس دوران میں کئی دفعہ خادم رضوی صاحب کو کہا گیا کہ خادم رضوی صاحب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، میڈیسن لے لیں، لیکن استاد، ہم انہیں استاد جی کہتے ہیں، تو استاد جی نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے کوشش کروں گا کہ اس ذمہ داری کو نبھا سکوں۔ اور جس وقت یہ دھرنے میں پہنچے ہیں، جس وقت یہ فیض آباد دھرنے میں پہنچے ہیں، تو اس وقت خادم رضوی صاحب کو 103 بخار تھا اور بخار کی شدت اس طرح تھی کہ ان کو ہاتھ ملانے والے کو محسوس ہوتا تھا جیسے پورے ان کے جسم میں تپش ہے، شدید بخار تھا، انہیں کھانسی تھی، چھاتی درد ہو رہی تھی، آنکھیں درد ہو رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ فوٹیج نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب وہاں سے ہلے نہیں، ڈٹے رہے اپنے، جب تک ان کا آخری کارکن وہاں سے نہیں چلا گیا اس وقت تک خادم حسین رضوی صاحب وہاں سے نہیں ہلے۔ اس کے بعد یہ لاہور آ گئے، لاہور آ کے ہمیں جب پتا چلا تو میں نے فیصل رضوی سے اور ان باقی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی بابا جی کی طبیعت خراب ہے اور آج کل ملاقات نہیں ہو رہی تو آرام کر رہے ہیں۔ تو بس اسی آرام پہ بھی، اس آرام کے دوران بھی وہ اپنے مختلف لوگوں سے رابطے رکھتے تھے۔ آخرکار مجبوراً انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، زبردستی ان کو میڈیسن دی گئی، زبردستی ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں، جا کے علاج کرائیں۔ اور جس وقت ان کا آخری وقت تھا، یہ تصدیق کرتے ہیں ان کی فیملی کے لوگ کہ اس وقت بھی انہوں نے درود شریف ان کی زبان پہ تھا اور ایک انہوں نے زور سے نعرہ لگایا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ تھا۔ اب ایک بہت بڑی چیز جو جس کی طرف بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف کہانیاں گڑیں ان کی زندگی میں۔ کسی نے کہا کہ خادم رضوی صاحب فلاں کے کہنے پہ دھرنا دیتے ہیں، کسی نے کہا فلاں کے کہنے پہ دھرنا دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو مصدقہ بات کہہ رہا ہوں، بالکل مصدقہ۔ کئی بڑی سیاسی جماعتوں نے کروڑوں روپے کی آفر کی، بے انتہا آفرز کی کہ آپ ان کی سیاسی جماعت کی حمایت کریں، آپ ان کی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں، آپ ان کے کہنے پہ فلاں شخص کی مخالفت کریں، مگر خادم حسین رضوی صاحب نے نہ صرف اس کروڑوں روپے کی آفر کو ٹھکرایا بلکہ انہیں واضح اور کلیئر جواب دیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت انہوں نے یہاں تک کہا، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ایک گلی کا بچہ بھی
ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہوگا تو مجھے وہ حکمران سے زیادہ عزیز ہوگا، سیاسی لیڈر سے زیادہ عزیز ہوگا. مجھے کسی سے کوئی نہیں لالچ، مجھے کسی سے کوئی نہیں ہے، میں نے صرف کرنا ہے. اور 3 سیاسی جماعتوں کے انہوں نے نام لیے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، مجھے آفرز کرتے ہیں، لیکن میں کسی صورت میں بھی کسی کا میں اگر کسی کا ایجنٹ بنتا ہوں، میں کسی کا ایجنٹ ہوں تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایجنٹ ہوں. یہ یاسر تھی. انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بالکل مسترد کیا کہ نہیں، میں کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا.